یہ کیا بات ہوئی؟ بابے نے کہہ دیا تینوں کسی نے کچھ کیتا ہے. میں کہو بابے نو بھی کسی کچھ کیتا ہے. تائیں جدیاں گلاں کردا ہے بیوقوف والیاں. اس کو سمجھاؤ اس طرح کی حرکتیں نہیں کرنی چاہیے. بندہ بیچارہ بدگمان ہو جائے گا. ہر دشمن کے بارے میں بدگمانی کرے گا. کبھی کہے گا چاچی نے تعویذ کر دی ہے، کبھی کہے گا وہ میری بھابھی نے تعویذ کر دی. کیوں آپ لوگوں کے دلوں میں بغض پیدا کراتے ہیں؟ اللہ کا خوف نہیں آتا؟ کیا کس طرح کا مذاق بنایا ہوا. اور قوم اس کو سمجھ ہی نہیں آتی. وہ تجھے جو کچھ بھی ہو جائے، کالا جادو ہو جائے یا نیلا ہو جائے، میرے اور تیرے رسول نے فرمایا ہے تم گھر میں سورت بقرہ پڑھو، تمہارے گھر سے جن بھی بھاگ جائے گا اور شیطان بھی بھاگ جائے گا. ناظرین، کالا جادو حرام ہے، لیکن پھر بھی ہمارے ارد گرد ایسے کئی لوگ موجود ہیں جو اس شیطانی عمل میں شامل ہیں. ناظرین، کالے جادو کی تاریخ کتنی پرانی ہے کوئی ٹھیک سے تو نہیں بتا سکتا، لیکن کہا جاتا ہے کہ اس کی ابتدا ہاروت اور ماروت کے دور سے ہوئی. یہ دونوں اللہ کے فرشتے تھے. جب اللہ تعالیٰ نے دین کو پھیلانے کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ان دونوں فرشتوں کو زمین پر بھیجا. ان کا مشن یہ تھا کہ وہ انسان کو ایک خاص علم جادو کی تعلیم دے. یہ علم اچھے کاموں کے لیے بھی استعمال ہو سکتا تھا اور غلط چیزوں اور مقاصد کے لیے بھی. ہاروت و ماروت جب کسی کو یہ علم سکھاتے تو انہیں پہلے سے بتا دیتے کہ یہ علم نہ سیکھو، کیونکہ اگر اس کا غلط استعمال کر بیٹھے تو نقصان اٹھاؤ گے. اور یہ کہ یہ علم انسان کے لیے ایک امتحان ہے. شیاطین، جن و انس جنہیں جادو ٹونے سے دلچسپی تھی، انہوں نے یہ علم سیکھا بھی اور اس کا خوب غلط استعمال بھی کیا. اس کے ذریعے سے وہ میاں بیوی میں ناچاکی کرا دیتے تھے اور معاشرے میں بگاڑ پیدا کر دیتے. تو اب ناظرین، یہ سوال کہ کیا کالا جادو واقعی میں ایگزسٹ کرتا ہے، ہمارا دین ہمیں اس کے متعلق کیا کہتا ہے؟ اس کا جواب ہے ہاں، کالا جادو ایگزسٹ کرتا ہے. ناظرین، اس کی تاریخ ہمیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے سے ملتی ہے. اللہ تعالیٰ کے عظیم الشان پیغمبر جن کی جنات بھی اطاعت کرتے تھے. ناظرین، حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں لوگ شیطان اور جنات کی پوجا کرنا شروع ہو گئے تھے تاکہ ان سے اپنے کام نکلوا سکیں، جسے کالا جادو بھی کہہ سکتے ہیں. ان لوگوں کے پاس ایسی کتابیں ہوتی تھیں جن میں جادو کرنے کا علم موجود تھا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایسی ساری کتابیں لوگوں سے واپس لے لی تھیں تاکہ لوگ جادو کرنا بند کریں. اب کیونکہ جنات حضرت سلیمان علیہ السلام کی اطاعت کرتے تھے تو حضرت سلیمان علیہ السلام سالوں میں ہونے والے کام ان سے کچھ ہی سیکنڈز میں کروا لیا کرتے تھے. ناظرین، جو لوگ جادو سیکھتے تھے اور ان چیزوں کے پیچھے لگ گئے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے عہد سلطنت میں شیاطین پڑا کرتے تھے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے کفر کی بات نہیں کی بلکہ شیطان ہی کفر کرتے تھے کہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے. اور ناظرین، آپ کو یہاں بتاتے چلیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جو شیاطین نے میجک پلایا وہ ہاروت اور ماروت سے سیکھا تھا. ناظرین، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی جادو کیا گیا تھا. صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کیا تھا. ناظرین، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7 سب سے بڑے گناہوں میں جادو کو بھی شامل کیا ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے بخاری اور مسلم میں. آپ نے فرمایا کہ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ جادو کرنا ہے اور یہ حرام ہے. اور ناظرین، اب یہ سوال کہ جادو کیسے کیا جاتا ہے. ناظرین، آسان الفاظ میں شیطان کو خوش کر کے لوگ جنات کو اپنے قبضے میں کرتے ہیں اور ان کے ذریعے اپنے کام کرواتے ہیں. جنات میں اچھے برے دونوں طرح کے جنات ہوتے ہیں، لیکن ان کو قبضے میں کر لیا جاتا ہے. ناظرین، یہاں یہ بات بتانا بھی ضروری ہے کہ کالا جادو ہر کوئی نہیں کر پاتا. میری نظر میں 90% لوگ کالا جادو کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں. بہرحال اب سوال یہ ہے کہ جو واقعی میں کالا جادو کرنا جانتے ہیں وہ لوگ شیطان کو خوش کیسے کرتے ہیں. ناظرین، شیطان خود کو انسان سے افضل سمجھتا ہے
جو کہ وہ نہیں ہے، اور اسی لیے شیطان چاہتا ہے کہ انسان خود کو ذلیل کرے اور اللہ تعالیٰ کی نعوذ باللہ توہین کرے، اور یہی کچھ کالا جادو کرنے والے لوگ کرتے ہیں۔ جیسا کہ ایسے لوگ ٹوائلٹ جانے کے بجائے سب کچھ اپنے بستر پر کر رہے ہوتے ہیں اور اسی پر سو جاتے ہیں۔ قرآن پاک کو الٹا پڑھنا یا قرآن پاک کی بے حرمتی کرنا، ان سب چیزوں سے شیطان خوش ہوتا ہے، اور یہ لوگ یہی سب کام کرتے ہیں۔ نعوذ باللہ جانوروں کی ہڈیاں اور گوشت اکٹھا کرنا اور ایسے کئی عجیب کام بھی کالا جادو کرنے کا حصہ ہوتے ہیں، یعنی کالا جادو غلاظت سے بھرپور ہوتا ہے۔ ناظرین، آپ نے ایسی ڈوز بھی دیکھی ہوں گی جن پر پنز لگائی جاتی ہیں اور دکھایا جاتا ہے کہ اس طرح سے کالا جادو کیا جا رہا ہے۔ ایسی ڈوز کو ووڈو ڈوز کہتے ہیں۔ لوگ مانتے ہیں کہ ان ڈوز کو تکلیف دی جائے تو اس انسان کو تکلیف پہنچتی ہے جس پر جادو ہو رہا ہوتا ہے۔ ناظرین، آخری سوال یہاں یہ ہے کہ کالے جادو سے کیسے بچا جائے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ کسی پر واقعی میں کالا جادو ہوا ہو۔ ہم اکثر صرف اور صرف وہم میں آ کر اس پر یقین کر بیٹھتے ہیں، اور پھر ہمارے ملک میں لوٹنے والوں کی بھی کمی نہیں۔ جعلی عامل ایسے معصوم لوگوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں اور ان سے پیسے بٹورتے ہیں۔ اسی لیے اب تو ہمیں سمجھ جانا چاہیے، لیکن اگر کسی میں واقعی کالا جادو ہوا ہو تو کسی نیک انسان کے پاس جائیں جو آپ سے کسی بڑی رقم کا مطالبہ نہ کرے۔ دوسری بات یہ ہے، صدقہ کرتے رہیں۔ صدقہ بڑی بڑی مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے۔ ہر کامیابی میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہیں۔ ایسی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔